دوسری بات بھائی، وفات کا غم وہ منائے جن کا مر گیا. میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. قاسم ننوتوی، دارالعلوم دیوبند انڈیا، جس کو بانی کہا جاتا ہے، آب حیات کتاب لکھی. کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے، سنو دوستو، ایک لمحے کے لیے اگر رسول اللہ کو مردہ مان لیا جائے، یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی. پتہ یہ چلا یہ دنیا کا باقی رہنا، ارے مدینے والا ہے تو نظام چل رہا ہے. یہ حضور ہے. اور اگلا سنو جو میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے جی شہید کو مردہ نہیں کہنا. دوسرا سپارہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا، فرمایا زندہ نے لیکن تو شعوری نہیں ہے. اور چوتھے پارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا گمان بھی نہیں کرنا. کہنا تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا گمان بھی نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے نبی کی زندگی شہید کی زندگی سے اوپر ہے. یہ جو میں جملہ کہتا ہوں اس پہ دلیل بھی دوں گا. شہید حقیقتاً زندہ ہے لیکن حکماً زندہ نہیں. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. کسی کی شہادت واقعہ ہو جائے، اس کی جو زوجہ ہے عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، نکاح ثانی کر سکتی ہے. لیکن میرے دوستو نبی دنیا سے چلا جائے بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. شہید حقیقتاً زندہ ہے، حکماً زندہ نہیں. میرا نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکماً بھی زندہ ہے. اگلی بات سنو. یہ پوچھو جی نبی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ پوچھو نبی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اماد الدین ابن، کبھی وقت ہوتا میں اس پہ بحث کرتا، اماد الدین ابن کثیر نے اس پر کلام کیا. کہتے ہیں ہر بات جماعت جو نماز ہوتی ہے اس کے لیے امام کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جنازہ ہوتا ہے تو پہلے آگے امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے تو پیچھے جنازہ ہوتا ہے نا، کہ جس کے پیچھے آپ کہتے ہو کہ پیچھے اس امام کے، یعنی ہر جنازے میں آگے امام ہوتا ہے. تو دوستو بتاؤ نبی کے جنازے کا امام کون تھا؟ یہ جواب آپ کو درد دل والا ہی دے سکے گا، عشق والا ہی دے سکے گا. یہ جملہ سننا، اماد الدین ابن کثیر نے لکھا. وہ کہتا ہے یاد رکھنا ہر جنازے کا امام ہوتا ہے، اے نبی اپنے جنازے کا خود امام ہوتا ہے. نبی اپنے جنازے کا، یہ تو نبی کی بات ہے نا. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے، بندہ آ گیا کہتا دسو جی فنا کی ہے تو بقا کی ہے. آپ نے فرمایا جیڑا ساڈا جنازہ پڑھائے گا ادو کو ہی پوچھنا ہے فنا کی ہے تو بقا کی ہے، اسی سے پوچھنا ہے. اب کیا تھا؟ شاید وہ اسی انتظار میں ہو کہ کب دنیا سے رخصت کریں کہ میں پوچھا پھر جڑا جنازہ پڑھائے فنا کی. وقت گزر گیا. اب میرے دوستو حضرت خواجہ باقی باللہ کی جب وفات ہو گئی نا تو پیچھے آ کے نا یہ اس نے جنازہ پڑھا. تو وہ جو بزرگ پڑھانے والے تھے انہوں نے چادر لی ہوئی تھی. جب جانے لگے نا تو پیچھے سے پکڑ کہنے لگا جن کا جنازہ پڑھایا انہوں نے ہی کہا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے نا اسی سے پوچھنا فنا کیا ہے بقا کیا ہے. انہوں نے صرف ایک طرف سے پردہ ہٹایا. آئے ہے خواجہ باقی باللہ آپ ہی سن فرمایا یہ فنا ہے یہ بقا ہے، یہ فنا ہے یہ بقا ہے. میں کہا جب شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا اللہ کیا ہو، کہاں تک جاؤ گے؟ چلو ایک اور روایت نہ سناواں آپ کو، سبحان اللہ جی سوال کاری نہیں لگیا. نبی پاک نے فرمایا کیوں غم منائے؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میرا تمہارے درمیان رہنا بھی بہتر ہے، چلے جانا بھی بہتر ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رہنا بھی بہتر اور چلے جانا بھی بہتر؟ حضور نے فرمایا ہاں تمہارے اندر رہنا ایسے بہتر ہے، تم کلام کرتے ہو، تم سے گفتگو کی جاتی ہے، چلے جانا ایسے تمہارے لیے بہتر ہے. جب میں چلا جاؤں گا تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور جنہ دے چنگے ہون گے اللہ تعالیٰ دی حمد کران گا، اور جن امتیاں دے اعمال پیارے ہون گے میں قبر دے اندر بھی انہاں واسطے استغفار کراں گا. تو میرے دوستو بتاؤ جو قبر کے اندر نہیں بھولا ان کے میلاد کو بھول جائیں؟ نہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، دنیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اب دوست میں صرف چلو